إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، زندگی کی دوڑ میں انسان کا اختتام کب ہو جائے یہ کسی بھی ذی روح کے علم میں نہیں ہے. رب ذوالجلال نے موت اور حیات کا تصور اسی لیے دیا کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ اعمال کر جائیں کہ جن کا ہمیں ہمارے مرنے کے بعد فائدہ ہو. اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو بقا نہیں ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے ہی لوگوں کو دفن کیا، کتنے ہی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ہم ان کو الوداع کہہ کر آنسو بہا کر پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے. اور انسان بے شک امیر ہو یا غریب ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس جہان میں آنے کی ترتیب تو موجود ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے نعمتیں اور سہولیات عطا فرمائی، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو پھر جتنا مرضی مال ہو، جتنی مرضی دولت ہو، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی اس پر اپنی مرضی چلا سکتا ہے. دنیا کے اندر ہونے والی ہلاکتیں، وہ کسی وائرس کے ذریعے ہو یا وہ انسان کی طبعی موت ہو، موت بہرحال آنی ہی آنی ہے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی تیاری کی فکر کرتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ جسے اپنی زندگی کے اختتام کی فکر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال اس کے خاتمے کی بنیاد پر ہیں کہ جن اعمال پر وہ فوت ہوگا، جس حالت پر وہ فوت ہوگا، اسی حالت پر کل قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا. اور ان اعمال کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کی نگاہ دوڑاتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے پوری زندگی کے ہر لمحے میں یوں ٹرن رکھا ہے. ہم جب چاہیں پلٹیں اور اپنے رب کے حضور آ کر دو آنسو بہا کر اسے راضی کریں. مزہ تب ہے کہ جب ہم اپنے رب کے لیے اپنی زندگی میں مڑ کر آ جائیں اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں. جب آپ زندگی میں ایسے سفر کا اور ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو میرا بھائی آپ کے اوپر 3 شرطیں لگتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو تو آپ کے ہر عمل میں 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے. یہ بات میں مسلسل تیسرے خطبے میں تمہید کے طور پر کرنے والا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد ان 3 شرائط پر ہے. اگر ان 3 میں سے کوئی ایک بھی
تو میرا بھائی انسان مرنے کے بعد بھی بدعات میں خرافات میں مبتلا ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے. اس لیے گناہ میں حصہ مت ڈالیے. ان 3 شرائط میں سے پہلی شرط راسخ کر لیجئے اپنے دلوں میں، اس کو بٹھا لیجئے، یقین کر لیجئے کہ بندے کا کوئی بھی عمل اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا. اگر اس کے عمل میں اخلاص کی کمی ہے، للہیت نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، ایسا عمل اللہ کے ہاں رد کر دیا جاتا ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ سنت رسول کے عین مطابق ہو. اگر وہ سنت رسول سے ہٹ کر ہوا، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے بھی رد کر دیں گے. من احدث فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اس پر نیکی کا لیبل لگایا، اس میں اپنی مرضی کا رنگ بھرا، فہو رد، وہ جتنا مرضی خوشنما ہو اللہ اسے مردود کر دے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ شرک کی گندگی میں آلودہ نہ ہوا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تم میں سے جس بندے کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو ملنا ہے، ایک دن اس کے حضور پیشی ہونی ہے، پھر اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنی عبادت میں شرک لے کر نہ آئے. یہ 3 شرائط جب راسخ ہو جائیں گی تو پھر ہی میرا بھائی انسان کے پہلے سانس سے لے کر اکھڑتے ہوئے سانسوں تک کی جو زندگی ہے اس میں انسان دین کے اس صحیح لائن کے اوپر چل سکے گا جو سیدھی جنت میں لاتی ہے. اور اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ سیدھا رستہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. لوگ دوسروں رستوں کو اوپر نہ چلنا، شارٹ کٹ استعمال نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ. ہم نے اپنی پچھلی ملاقات کے اندر اس بات پر اختتام کیا کہ میت کو کفن کس طریقے سے دینا چاہیے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جنازے کے مسائل آپ کے سامنے رکھے، جس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جنازہ ہر مسلمان کا پڑھنا لازمی ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا جنازہ ادا کریں. اور پھر اس کے طریقے کے اوپر بھی ہم نے مفصل بات کی. جنازہ جب ادا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد کا جو معاملہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے وہ یہ کہ میت کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دفن کرنے سے پہلے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میت کے اصالے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی ہو جائے، اور سارے لوگ میت کے ارد گرد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا بھائی قطع نظر اس بات سے کہ سنت رسول کیا کہتی ہے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. میں نے پچھلی ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ میں ذمہ داری سے اس بات کو پھر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر میں، خواہ وہ حنفی مسلک ہے یا وہ حنبلی ہے، وہ شافعی ہے یا مالکی ہے، کسی بھی مکتب فکر میں کسی بھی امام نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام مالک نے، نہ احمد بن حنبل نے، نہ ہی امام شافعی نے، کسی نے بھی اس چیز کو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ چاروں نے ہی اس کو بدعت قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ جنازہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو، اس سے تو میرا بھائی جنازے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جو مسنون دعائیں ہیں ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آ رہی. اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو جنازے میں حاضری صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق قائم رہے، ہم اس لیے حاضری دے رہے ہیں کہ منہ دکھائی ہو جائے. وہ اخلاص جو ایک مرنے والے کا حق تھا، ہم اس حق کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کا جنازہ ادا کریں، خلوص دل سے اس کے لیے دعا کریں.
ہم کس طرح کا خلوص اپنے دل کے اندر لے کر آتے ہیں کہ ہم صرف میت کے گھر والوں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اس کے گلے لگ کر کہتے ہیں اللہ کا حکم اور بس۔ میرا بھائی اگر آج ہم کسی کے جنازے میں ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کل کو ہمارے جنازوں میں بھی لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں کل جس وقت دعاؤں کی ضرورت ہوگی، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں دیکھا کہ اس کو دفن کرنے والے 2 یا 3 افراد ہیں، اور جب وہ دفن کر چکے میں اس کی میت پر گیا اور قبر پر کھڑے ہو کر جو سنت سے ثابت ہے میں نے ویسے دعا کی۔ رات کو میں سویا، مجھے خواب میں ایک شخص نظر آیا جو جنت کے بالا خانوں میں ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا ابن جوزی تو مجھے نہیں جانتا، لیکن آج تو نے میری قبر پر آ کر جو دعا کی اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ جس وقت ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوگی، زندہ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہوگی، اللہ کی قسم آج اگر ہم کسی کے جنازے میں آ کر یہ دھوکہ دے جاتے ہیں تو کل کو ہماری میتوں کو بھی اس طرح کا دھوکہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے لیے اس معاملے پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم جنازے میں دعا کرتے ہیں اس میں 37 چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے میت کے حق میں مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کی اچھی مہمان نوازی کر، اس کے گناہوں کو یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ اس کو تو نے گھر والوں سے جدا کیا، اس کو بہترین گھر والے عطا کر۔ اے اللہ اس کو بہترین جوڑا عطا کر۔ اے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ 37 چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اب باری آتی ہے کہ میت کو قبرستان لے کر جانا ہے۔ بسا اوقات تو جنازگاہ میں ہی جنازہ کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر مسجد میں ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو اٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ جنازے کے ساتھ صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا خاموشی کے ساتھ تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، بس خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے۔ اور یہ وقت ہی ایسا ہے کہ جس میں انسان تدبر کرے کہ اگر آج یہ 4 کندھوں پر ہے تو میں نے بھی کل کو 4 کندھوں پہ جانا۔ اور اسی ضمن میں اگر کسی خاتون کا جنازہ آ جائے تو اس پر ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف اس کے محرم رشتہ دار ہی جب کندھا دیں گے، کوئی غیر مرد اس کو کندھا نہیں دے سکتا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اگر کسی کو عربی متن کی ضرورت ہو تو وہ خطبہ کے بعد مجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو طلحہ جو ایک انصاری صحابی ہیں ان کو کہا کہ میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ وہ غیر محرم اور کہہ کون رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کے داماد سیدنا عثمان ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس کو قبر میں اتاریے۔ اور ہم جو اپنے اوپر پابندی لگائے بیٹھے ہیں کہ عورت کی میت کو کندھا صرف اس کا محرم ہی دے گا، غیر محرم نہیں دے گا، اس بات کی اللہ کی قسم کوئی دلیل نہیں، پورے قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم نے خام خواہ کی اپنے اوپر اس بات کی پابندی لگائی ہوئی ہے، وگرنہ شریعت نے اس چیز کو ہمارے اوپر عائد نہیں کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے جو آنے والی ملاقات میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں بھئی شرعی پردہ،
بھائی پردہ شرعی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی پردہ ہوتا ہے؟ پردہ تو پردہ ہے، آپ اسے شرعی پردے کا نام کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح شریعت نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن ہم نے خود اپنے اوپر یہ پابندی لگا دی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کھانے ان کے لیے حلال کر دی کہ جو دل کرتا ہے کھاؤ۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ نے سارا کچھ ان کے اوپر حلال کیا ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کے اوپر گوشت کی چربی بھی حرام کر دی، حتیٰ کہ وہ چربی بھی جو گوشت کے ساتھ لگی رہ جائے ہم نے وہ بھی حرام کر دی۔ جب انسان اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے تو پھر اس کے لیے مزید سختیاں کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے میرا بھائی اس چیز کو بھی ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر سوچا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اگر ایسا کرنے کا حکم دیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کروایا، بلکہ یہ جائز عمل ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کر عورت کی میت کو دفن کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس کی مدد کو قبول کیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ میت کو جب آپ قبرستان میں لے جائیں تو وہاں پہلے تو قبرستان میں داخل ہوتے وقت یا قبرستان کے قریب سے گزرتے وقت جو مسنون دعا ہے اس کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دعا پورے قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، ثابت ہی نہیں، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا، کسی بھی ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں۔ جو صحیح الفاظ ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار علی المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، مسلمانوں کی جماعت تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، ہم بھی تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میت کو جب آپ دفن کرنے لگے تو قبر کو گہرا کھودنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احفروا واعمقوا واحسنوا، لوگوں گڑھا کھودو، پھر گھڑے کو اچھے طریقے سے گہرا کرو اور پھر بہترین طریقے سے اس کو میت کے اندر اس کو رکھ کر اس کو دفن کر دو۔ قبر دو طرح کی بنائی جاتی ہے، قبر دو طرح کی بنائی جاتی ہے، ایک وہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری وہ جو شاید ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی ہو۔ اگر آپ باہر کے ملک کا عرب کا جو ہے سفر کریں تو وہاں پر آپ کو وہ دوسری قبر نظر آئے گی جس سے لحد کہا جاتا ہے۔ زمین کو کھودا جاتا ہے، پھر زمین کے اندر والی طرف اندر کی طرف ایک کمرہ نکالا جاتا ہے، اسے لحد کہا جاتا ہے۔ یہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پر پتھریلی زمین ہو، سخت زمین ہو، وہاں یہ بنائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ادھر کی مٹی نرم ہے، یہاں پر یہ قبر نہیں بنائی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام کو جس قبر میں دفن کیا گیا تھا وہ لحد تھی، بغلی قبر، زمین کھود کر پھر دائیں طرف یا بائیں طرف اندر کی طرف اسے نکالا جاتا ہے اور پھر میت کو پاؤں والی سائڈ سے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو کھٹا ہے کہ جس میں ہم نے میت کو لٹا دینا ہے، اوپر سلیب رکھنی ہے اور پھر اس کے اوپر کوہان نما ہم بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب میت کو قبر کے اندر رکھا تو اس وقت آپ یہ کہا کرتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم اس کو دفن کرتے ہیں۔ اس دوران میں بعض لوگوں نے جو قرآن کی آیات کی چادریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اور میں نے پچھلی ملاقات میں تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا کہ صحابہ کے حالات تو یہ تھے کہ ان کے پاس پورا کفن نہیں ہوتا تھا، سر پر چادر دیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، حالات اس حد تک تھے، اور ہم فضول خرچی میں، اسراف میں، دین کے نام پر انہی چادروں کو اوپر اوڑھ کر لے جاتے ہیں کہ یہ میت کو فائدہ دے گی۔ اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے، حرج اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، حرج یہ، ہم اللہ کے رسول سے بڑھ کر نیک نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے اوپر کوئی ایسی وحی نعوذ باللہ اتری ہے کہ جس میں ہمیں وہ خبر مل گئی جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔
یا ہم نے دین پر زیادہ غور کر لیا اور ہمیں وہ مسائل پتہ لگ گئے جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلائے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے دین میں کوئی نئی کام، نئی بدعت ایجاد کی، نیا کام گھڑا، تو گویا اس کو شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن پورا نہیں پہنچایا، ہم تک دین پورا نہیں پہنچایا، اسے محمد رسول اللہ پہ شک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگلی بات آتی ہے کہ قبر میں جب میت کو اتارا جائے گا تو کون اتارے گا؟ اس میں بہتر بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتارے جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹا، بھائی، والد، چچا، ماموں، اس طرح کے لوگ آگے بڑھ کر میت کو قبر میں اتارے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا مسئلہ آتا ہے کہ میت کو جب قبر میں لٹا دیا تو کس پہلو پر لٹایا جائے. یہ جو مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. دائیں پہلو پر میت کو لٹایا جائے، اور اگر دائیں پہلو پر لٹانا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے یا دائیں طرف پھیر دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں. میت کا چہرہ ننگا کرنا، جیسا کہ ہمارے اکثر لوگ کر دیتے ہیں کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں تو پھر اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں، ننگا کر دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کو ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے اور اس کو کھولنا نہیں چاہیے. جب میت کو دفن کر چکے اور آپ اس کے اوپر مٹی ڈال چکے تو بعض لوگ اور ملک کے بہت بڑے شیخ الاسلام وہ ہمیں اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. قطع نظر اس بات سے کہ ان کا علم کس قدر زیادہ ہے، لیکن یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قبر پر اذان دی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے قبرستان میں نماز ادا کرنے سے منع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا، اور کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا ہو کہ میت پر قبر پر کھڑے ہو اور پھر تم اذان دو. یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں. ہم علم کا احترام کرتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ یہاں شخصیات کا نہیں بلکہ دلیل کا احترام کیا جائے. بات جتنے مرضی بڑے آدمی کے منہ سے نکلی ہو، دیکھا یہ جائے گا کہ کیا قرآن و سنت کے پیمانے کے مطابق ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ ہے تو اسے قبول کر لیجیے، اگر نہیں ہے تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگلی بات آتی ہے کہ جب آپ میت کو دفن کر چکے، لٹا چکے، تو بہتر یہ ہے کہ میت کے اوپر بجائے سلیب رکھنے کے لکڑی کا پھٹا رکھ دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز قبر کے اندر استعمال نہ کی جائے. لیکن اگر ایسا محسوس ہو کہ لکڑی کا پھٹا ٹوٹ جائے گا یا وہ میسر نہ ہو تو پھر بعض اہل علم جیسے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہے وہ سلیب رکھنے کی اجازت دیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، مگر نہ وہ بھی اس کو درست نہیں سمجھتے. لہٰذا جب آپ نے وہ سلیب رکھ لی اور اس کے اوپر مٹی کی لپائی کر کے جب آپ اس کے اوپر کوہان نما بنا رہے ہوتے ہیں، مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ وہاں پر میت کی قبر کے اوپر 3 لپ مٹی ڈالے، بسم اللہ پڑھ کر 3 لپ مٹی ڈال دے. بس ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے تو یہی کافی ہے. اس کے علاوہ اس کی جتنی دعائیں آتی ہیں کوئی ایک بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، کوئی ایک بھی دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. بس اتنا آتا ہے فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فوت ہوا اور جب اسے دفن کیا گیا تو آپ نے سر کی طرف چونکہ آپ کھڑے تھے، آپ نے وہیں سے مٹی اٹھا کر اس کے اوپر 3 لپ مٹی ڈال دی اور بس. اس کے بعد اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ قبر پر جب ہم اسے بنا چکے ہوتے ہیں تو اسے زمین سے کتنا اونچا رکھنا ہے. اسے زمین سے ایک بالشت اونچا رکھنا ہے. ایک بالشت کیا ہوتی ہے؟ بالشت عام طور پر ایک گٹھ کو کہا جاتا ہے. ایک گٹھ کو ایک بالشت کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک ہاتھ کی لمبائی ہوتی ہے، یہ بڑی انگلی سے لے کر کونے تک، اس کو ایک ہاتھ کہا جاتا ہے. اس کو ذراع بھی کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو ذراع کہا جاتا ہے اور بالشت اس کو کہا جاتا ہے. قبر کو زمین سے اتنا اونچا رکھنا چاہیے. سیدنا قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں دیکھی
تو نہ تو وہ زمین کے برابر تھیں اور نہ ہی زمین سے اونچی تھیں، بلکہ ایک بالشت اونچی تھی۔ اور عرب کے اندر ایسی قبریں ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ کوہان نما بنی ہوئی، جیسے ہمارے ہاں بنتی ہے ڈھیری سی بنا دی جاتی ہے، لیکن ہماری اس میں غلطی یہ ہے کہ ہم بہت اونچی کر دیتے ہیں۔ 1.5 فٹ ہماری قبر اونچی آ جاتی ہے، فٹ اونچی آ جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے صرف اور صرف ایک بالشت رکھا جائے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر بعض لوگ میت کو، اگر میت مرد ہو تو اس کی قبر کو سرہانے کی طرف سے اونچا کرتے ہیں، پاؤں کی طرف سے نیچا کرتے ہیں۔ عورت ہو تو پاؤں کی طرف سے اونچا اور سر کی طرف سے نیچا کے نشانی رہے، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ عورت ہو تو اس کی قبر پر 2 پتھر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ قبر پر کوئی نشانی رکھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو آپ کوئی بھی پتھر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پتھر کے اوپر جیسے ہمارے ہاں کتبے لگوائے جاتے ہیں کہ فلاں نام ہے، ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف یا محمد، پھر اس کے اوپر کوئی شعر، پھر اس کی تاریخ ولادت اور پھر تاریخ وفات، یہ سارا جو اس کا بایو ڈیٹا وہاں پر دیا گیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچیے۔ اور پھر یہ کہ بعض لوگ جو قبر کو پکا کر دیتے ہیں، اس پر تو سب کا اجماع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، علی آپ جائیے اور آپ کو جو قبر بھی ایک بالش سے اونچی نظر آتی ہے، جو پکی قبر نظر آتی ہے، سب کو برابر کر دیں، ایک جیسا کر دیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جا کر ایسا کر دیا۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے کہ جب آپ نے قبر کو پکا بھی کر دیا اور اس کو دفن بھی کر دیا، اس کے بعد آتا ہے کہ قبر پر دعا کرنا۔ نبی علیہ السلام قبر پر تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے اب دعا کرو۔ جب ہم میت کو دفن کر چکے ہوتے ہیں تو اسی وقت اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، موقع نہیں ہے کہ آپ کو وہ لمبی حدیث سنائی جائے، اس وقت حساب شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور وہاں پر بھی ایک دعا ثابت ہے جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اور وہی دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما جس ثابت قدمی سے اپنی زندگی میں یہ تیرے دین پر تھا، اسے اسی دین پر اے اللہ اس کو ثابت قدمی دے۔ اور وہ ثابت قدمی کیا ہے کہ اس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اے اللہ اس کو ثابت قدمی دے کہ یہ تیرا نام لے سکے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اے اللہ اس کو ثابت قدمی دے کہ یہ تیرے دین کا نام بتا سکے۔ اور من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو اے اللہ اس کو ثابت قدمی دے کہ یہ تیرے نبی کا نام بتا سکے۔ اور بڑا ہی اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر ٹہنی لگانا۔ اور اس کے بارے میں دلیل بھی ہے۔ جو لوگ ٹہنی لگاتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے استدلال کر کے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام 2 قبروں کے قریب سے گزرے، غور سے سنیے گا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ السلام 2 قبروں کے قریب سے گزرے، آپ رک گئے۔ فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما ھذا فیمشی بالنمیمہ، یہ قبر والا جو تھا یہ بندہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِي مِنَ الْبَوْلِ، اور یہ جو آدمی ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس لیے ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، فشقہ، آپ نے اس کو توڑا اور 2 حصوں میں کر دیا، ایک کو ایک پر گاڑ دیا اور دوسری کو دوسری پر گاڑ دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ لوگ اس بات سے دلیل لے کر اس کو قبروں کے اوپر لگاتے ہیں اور ٹہنیاں لگاتے ہیں۔ میرا بھائی پہلی بات، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ وحی کے ذریعے۔
اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی تو آپ کو پتہ لگا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے ان کا جرم بھی بتایا۔ ہمیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ جس کو ہم نے دفن کیا ہے کہ اللہ کی قسم اس کو عذاب ہو۔ ہم تو اس کے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور پھر ان کا اتنا بڑا جرم نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی گئی، ہمیں تو خبر نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس عمل کے بعد نہ کسی صحابی نے اور نہ کسی محدث نے اس طرح سے قبروں کے اوپر ٹہنیاں لگائی، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں۔ سب نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر دے دی اور آپ نے ایسا کر دیا۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ کس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کس کی قبر وسیع کر دی گئی ہے، اس لیے اس چیز کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اور جب ہم دفن کر چکے تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے سوگ کی، کہ میت کے گھر میں سوگ کیسے منانا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکامات ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر رکھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے 3 دن مقرر کیے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ گھر کے باہر دریاں بچھا لیتے ہیں اور 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ جب میت دنیا سے اس کو ہم دفن کر کے واپس آ چکے ہوں تو پھر اس کے بعد اگلا معاملہ تعزیت کا ہوتا ہے کہ اگلے کو تسلی دینا جا کر، وہ آپ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن کا جو سوگ ہے یہ کس طرح سے منایا جاتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے نے اس کے اوپر اپنے اوپر کون کون سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر ہم اس کو رکھیں گے۔ کچھ بدعات ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قبر کو گلاب کے عرق کے ساتھ اس کو گیلا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ بعض سرحانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ زندگی میں ہی اپنی قبر بنوا لیتے ہیں کہ میں نے یہاں پر دفن ہونا ہے، یہ بھی ثابت نہیں۔ اور قبر پر پھول ڈالنا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ میت کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ان پابندیوں کو چھوڑیے اور دین کے صحیح اسلام کی طرف، جو صحیح دین ہمیں سبق دیتا ہے، اس طرف آئیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ احباب گرامی، ہر مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اور جنازے میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ آپ کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ کا جو طریقہ کار ہے۔ یقین مانیے کہ یہ ہمارے وہ جمود ہیں، وہ ہمارے نظریات ہیں کہ جو ہم اپنے بڑے آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک وقت تک بذات خود میں بھی ان کے اوپر عمل کیا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس کے بارے میں سمجھ دی، ہم نے دین کا صحیح طرح سے مطالعہ کیا اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں قرآن و سنت کو سمجھا، تو ہمیں یہ چیز بالکل واضح ہوئی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر میرا بھائی بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہمارے کچھ عزیز شدید بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ایسی صحت عطا فرمائے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہ رب العالمین دنیا بھر میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، چائنا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک